زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 76۔ اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک نہ کریں۔ سعد یونیورسٹی میں میرا طالب علم ہے، وہ پورا ہفتہ غیر حاضر رہا۔ وہ آیا، مجھ سے ملا تو میں نے پوچھا، سعد خیریت؟ کچھ نہیں، بس کچھ ضروری کام نمٹانے تھے۔ اس کے چہرے پر غم کے نشان ظاہر تھے۔ میں نے پھر کہا، سعد کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اسے جگر کی بیماری ہے، اب چند دنوں سے خون میں زہر ہو گیا ہے۔ کل میں یہ جان کر حیران ہو گیا کہ زہر کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہے۔ سعد واقعی پریشان تھا، بات تھی بھی پریشانی کی۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، صبر کرو، اللہ تمہارے بیٹے کو شفا دے، اور اگر اللہ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو روز قیامت اسے تمہارا سفارشی بنائے۔ وہ بولا، سفارشی؟ یا شیخ، وہ بچہ نہیں، اس کی عمر 17 سال ہے۔ میں نے کہا، چلو اللہ اسے شفا دے، اس کے بھائیوں کو تمہارے لیے مبارک کرے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، یا شیخ، اس کا کوئی بھائی نہیں، وہ میری اکلوتی اولاد ہے، اسے بھی بیماری کھائے جا رہی ہے۔ سعد کی حالت رحم کے قابل تھی۔ میں نے دل کڑا کر کے کہا، سعد، اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک نہ کرو، ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ نے لکھ رکھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں چلا آیا۔ جی ہاں، اپنے آپ کو غم کے مارے ہلاک نہ کریں۔ غم کرنے سے مصیبتوں کا بوجھ ہلکا نہیں ہو جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے میں مدینہ منورہ گیا، وہاں میں اپنے پرانے دوست خالد سے ملا۔ اس نے مجھ سے کہا، چلے دکتور عبداللہ کو مل کر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کس خوشی میں؟ کہنے لگا، خوشی میں نہیں، تعزیت کرنے۔ تعزیت کرنے؟ ہاں، ان کا بیٹا، بڑا بیٹا پورے خاندان کو لے کر ساتھ والے شہر شادی پر گیا تھا۔ دکتور عبداللہ یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اس لیے وہ شادی پر نہ جا سکے۔ واپسی پر ان کے گھرانے کو خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں گھر کے تمام 11 افراد کا انتقال ہو گیا۔ دکتور عبداللہ 50 کے پیٹے میں تھے اور نیک آدمی تھے، لیکن بہرحال انسان تھے۔ ان کے جذبات و احساسات تھے، سینے میں درد مند دل تھا، رونے والی آنکھیں تھی۔ انہیں یہ تکلیف والی خبر پہنچی تو نہایت صبر مندی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سارے خاندان کی تجہیز و تکفین کی، نماز جنازہ پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دبائے۔ 11 افراد، پورا خاندان۔ دکتور عبداللہ خالی خولی گھر میں رہ گئے۔ بچوں کے کمرے میں کھلونے بکھرے تھے۔ کئی دن ہوئے ان کھلونوں سے کھیلا نہیں گیا تھا، اس لیے کہ ان سے کھیلنے والے بچے خلود اور سارا وفات پا چکے تھے۔ بستر پر جاتے ہیں تو اسے بے ترتیب پاتے ہیں، کیونکہ ام صالح اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ یاسر کی سائیکل کے قریب سے گزرتے ہیں، وہ بے حرکت کھڑی تھی، اسے چلانے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ بڑی بیٹی کے کمرے میں اس کی شادی کے جو عنقریب ہونے والی تھی، رنگ برنگے جوڑے بکھرے ہوئے پڑے تھے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے جس نے انہیں صبر دیا اور ان کا دل ثابت رکھا۔ لوگ تعزیت کرنے آتے، ایسا لگتا کہ دکتور عبداللہ پر کوئی مصیبت ہی نہیں آئی اور وہ خود تعزیت کرنے آئے ہیں۔ وہ بار بار یہی کہتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے دیا ہے اور جو لے لیا ہے۔ اس نے کہا، اس کے ہاں ہر شے کا ایک مقررہ وقت ہے۔ یہ نہایت سمجھداری کی بات تھی، اگر وہ ایسا نہ سوچتے تو یقیناً غم کے مارے مر جاتے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جو ہمیشہ خوش نظر آتے ہیں، لیکن آپ ان کے حالات کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ معمولی ملازمت ہے، کرائے کا چھوٹا سا گھر ہے، معمولی سواری ہے اور اہل و عیال زیادہ ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ حالت کے اچھے نہ ہونے کا کیا شکوہ کرنا، زندگی میں موجود بہت سی شکایتیں انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں۔ واویلا کرنے سے تکلیف بجائے کم ہونے کے بڑھتی ہی ہے۔ افنیت یا مسکین عمرک بالتأوہ والحزن وظللت مکتوف الیدین تقول حاربنی الزمن، اے بیچارے انسان، تم نے اپنی عمر آہ و بکا کرتے رہنے اور غم کھانے میں ضائع کر دی۔ تم ہاتھ باندھے بیٹھے کہتے رہے کہ زمانے کو مجھ سے بیر ہے۔
ان لم تقم بالعبء انت فمن يقوم به اذن، اگر تم خود یہ بوجھ نہیں اٹھاؤ گے تو کون اٹھائے گا؟ روشنی کی کرن یہ ہے جو سہولیات میسر ہیں انہیں کام میں لائیے اور خوشگوار زندگی گزاریے۔